آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت میں محل لے کر دوں گا. کس کو؟ کسی سے پیسے لینے، وہ آگے سے انکار کرتا ہے میں نے تو تمہارا دینا کوئی نہیں. اب یہ حق پر ہے، حق کا مطالبہ کرتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہ حق پر ہے، حق کا مطالبہ کرتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے میں جنت کے اطراف میں اللہ سے اسے مال لے کر دوں گا. کیسی خوبصورت بات، جھگڑے ختم ہو جائیں. آپ نے فرمایا میں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. آپ نے فرمایا آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے، ٹیک لگی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں. کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں. آپ نے 3 گناہ گنوائے، اور پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے. دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے. تیسرا گناہ گنوانے لگے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے بڑھے، اور بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. صحابی فرماتے ہیں آپ نے اس جملے کو اتنا دہرایا کہ ہم دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائے. ایک صحابی آیا عرض کہ حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. یہ محنت ہے جھوٹ ختم ہو. تیسری بات فرمائی میں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں. آپ نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں. جس میں کیا نہیں؟ بہت تقوی، بہت اخلاص، بہت تہجد، بہت تلاوت، بہت قربانی، بہت مجاہدہ، لیکن نرمی نہیں ہے، نرمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اللہ بھی نرم، ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ کے نبی بھی نرم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان ہوا اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت ہوتے، تندخو ہوتے، اور یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ جاتے. اگر آپ میں سختی ہوتی، جس میں سختی ہوگی وہ کتنا اخلاص والا ہو، کتنا تقوی والا ہو، کتنے قربانی والا ہو، لوگ نہیں جڑیں گے، لوگ نہیں جڑیں گے. ہاں نرمی اللہ کو پسند، نرمی اللہ کو پسند، معاف کرنا اللہ کو پسند. ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے. دیکھو ہماری تبلیغ میں ہم اصولوں پر لڑ پڑتے نا. ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی انہیں پتہ نہیں ہے بہت ساری باتیں. نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو چھینک آئی، نئے مسلمان ہیں، پتہ نہیں ہے. اب نماز پڑھتے پڑھتے چھینکنے والے سے کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ نماز میں. اب سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی، سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی کہ یہ کیا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے. تو سب کی نظر ان کی طرف اٹھی نا، تو کیا کہنے لگے، اور تم لوگ نماز پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہو نماز میں. تو اشارہ کیا لوگوں نے، چپ ہو گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو صحابی فرماتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوا اللہ کے نبی نے، واہ واہ کیسی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، اور مجھے سمجھا دیا نماز میں ایسے نہیں کرتے. اور ایک بہت خوبصورت جملہ استعمال فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے، مسجد نبی میں صحابہ سب موجود، اللہ کے نبی موجود، ان کو پیشاب آیا. اب مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کر رہے ہیں.
کیونکہ پتہ نہیں تھا نئے نئے مسلمان. صحابہ بھاگے انہیں پکڑنے. نہیں چھوڑ دو کرنے دو پیشاب. درمیان میں روکو گے تو بیماری ہے. جب پیشاب سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پیشاب نہیں کرتے, یہ تو نماز عمل کی جگہ ہے. اور صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی بہا دو. بھائی کیا خوبصورت زندگی سکھائی. یہ گھر جنت بنیں گے, یہ ماحول جنت بنے گا. کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق, نبی والی زندگی. یہ محنت ہے تبلیغ میں, اخلاق اچھے ہوں. www.darsequran.com